مشہد کا بیٹا مشہد کی آغوش میں ابدی نیند سو گیا۔ ایرانیوں بلکہ تمام اہل تشیع نے اپنے شہید آغا جان سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ سید علی خامنہئی کی وہ 5 خصوصیات جو انہیں اقوام عالم کے دیگر لیڈران سے ممتاز کرتی تھی، کیا ایران میں سید علی خامنہئی کا خلا کبھی پر کیا جا سکے گا؟ ایران جب سید علی خامنہئی کی آخری رسومات میں مصروف تھا، اس دوران آبنائے ہرمز میں کیا چل رہا تھا؟ آبنائے ہرمز میں ایران نے سعودی اور قطری ٹینکرز کو نشانہ کیوں بنایا؟ جواباً امریکہ نے خارق جزیرے اور بندر عباس پر 80 میزائل داغ دیے۔ ایران کا کویت اور بحرین میں 82 میزائل اور ڈرون حملوں سے جواب۔ چچا ٹرمپ کہتا ہے امن معاہدہ ختم ہو چکا۔ کیا ایران اور امریکہ دونوں جانتے تھے کہ یہ جنگ بندی بہت ہی عارضی ہے؟ کیا دونوں وقت چاہتے تھے، ٹائم بائی کر رہے تھے؟ کیا جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے یا عالمی رہنما دونوں کو اس سے روک پائیں گے؟ کیا سارا کھیل آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا ہے؟ تیل کی قیمتوں کا کیا بنے گا؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم حضور۔ ایک طرف جہاں امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ 2026 اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا، دوسری طرف ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنہئی شہید کی 7 روزہ طویل آخری رسومات ان کی تدفین کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکی۔ لیکن اسی دوران مشرق وسطیٰ کی صورتحال نے ایک ایسا خطرناک رخ اختیار کیا ہے جس کی تپش پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 36 سے 48 گھنٹوں کے دوران امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائلوں اور ڈرونز کی ہولناک برسات کی۔ انقرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے آخری دن چچا ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے ایرانی لیڈرشپ کے لیے ایسی تضحیک آمیز زبان اور ایسا جارحانہ لہجہ استعمال کیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ بہت سے سیاسی تجزیہ کار اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی عارضی جنگ بندی، یہ سیز فائر زیادہ دن تک نہیں چلے گی، بلکہ فریقین اپنے اپنے کچھ بڑے اہداف حاصل کرنے کے لیے وہ وقت خرید رہے تھے۔ both were buying time۔ لیکن اس اچانک اور ہولناک کشیدگی کی اصل وجہ ہے کیا؟ کیا ایران امریکہ مفاہمت نامہ جو MOU تھا وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا؟ اور اس نئی لہر کے عالمی معیشت پر، توانائی کی مارکیٹ پر کیا اثرات ہونے والے ہیں؟ مجھ پر، آپ پر کیا اثرات ہونے والے ہیں؟ آج ہم ان تمام پہلوؤں کا حضور گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، اس سے پہلے کہ میں موجودہ جنگی صورتحال پر بات کروں، پہلے بات اس شہید کی جس کا سفر آخرت مکمل ہوا۔ مشہد کا بیٹا مشہد کی آغوش کو لوٹ گیا۔ زندگی کا وہ سفر جس کا آغاز اس نے مشہد سے کیا، اسی مٹی میں مکمل ہوا۔ لیکن یہ سفر ایک مشکلات، قربانیوں، عبادات، محبت، صبر، بردباری اور بہادری کا سفر تھا۔ ایک ایسا انسان جس نے سفر کے دوران واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ خیریت جاں، راحت تن، صحت داماں، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشائے منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ ایسا لگتا ہے کہ فیض نے 2 عشق میں یہ اشعار شاید سید آیت اللہ خامنہئی کے لیے ہی کہے تھے۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی شہید 1939 میں
ایران کے اسی مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے، اسی مٹی میں انہوں نے پرورش پائی، ابتدائی دینی تعلیم یہیں سے حاصل کی، اور یہیں سے ان کے اندر ظلم کے خلاف مزاحمت کی روح بیدار ہوئی۔ اور آج دہائیوں کے طویل سیاسی و مذہبی سفر، انقلابی جد و جہد اور 36 سال تک ایران کی رہبری کرنے کے بعد ان کا جسد خاکی واپس اسی مقدس مشہد کی مٹی نے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ آخری رسومات کا آغاز 3 تاریخ کو تہران میں ہوا، جہاں تاریخ کا ایک عظیم الشان انسانی سمندر دیکھا گیا۔ صرف تہران میں تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد افراد نے اپنے محبوب قائد کو روتے ہوئے الوداع کہا۔ تہران کے بعد ان کا جسد خاکی، اس کو علم و اجتہاد کے مرکز مقدس شہر قم لے جایا گیا۔ وہاں سے یہ جنازہ سرحد عبور کر کے عراق پہنچا، جہاں نجف اشرف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور کربلائے معلیٰ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضہ مبارک پر حاضری دی گئی، جہاں لاکھوں اہل تشیع نے انہوں نے بھی اس عظیم شہید کو خراج عقیدت پیش کی، اور پھر بالآخر آج ان کی میت کو واپس ان کے آبائی شہر مشہد مقدس لایا گیا، جہاں انہیں امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا۔ جہاں سے زندگی کا سفر شروع ہوا تھا، وہیں پر یہ سفر شہادت کی عظمت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی شہید کی زندگی کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو وہ عصر حاضر کے دیگر تمام عالمی رہنماؤں سے بالکل منفرد، بالکل مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی 5 بنیادی خصوصیات اور تاریخی مثالیں ہیں جو انہیں دنیا کے تمام لیڈرز سے، باقیوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے علم دین اور سیاسی تدبر کا بے مثال سنگم۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی نہ صرف اپنے ملک بلکہ اپنے عقیدے اور اپنے فکری نظریات کے لیے وقف کر دی۔ وہ بیک وقت ایک بہترین مدبر، جغرافیائی سیاست یعنی جیو پولیٹکس پر گہری نظر رکھنے والے رہنما وہ بھی تھے، اور شیعہ اسلام کے ایک جید فقیہ، مرجع تقلید اور مجتہد بھی۔ مثال کے طور پر جہاں وہ دنیا بھر کے شیعہ اسلامی مسائل پر فتوے جاری کرتے تھے، وہیں وہ بین الاقوامی تعلقات اور ملکی دفاعی حکمت عملی کی خود نگرانی کرتے تھے۔ آج کی دنیا میں کوئی دوسرا ایسا صدر، وزیر اعظم یا بادشاہ نہیں ہے جو بیک وقت اعلیٰ ترین مذہبی منصب پر بھی فائز ہو اور ایک ملک کا سیاسی سربراہ بھی ہو۔ دوسری وجہ ہے حضور انقلاب کی شمع کو جلائے رکھنا اور ذاتی قربانیاں۔ دیکھیے حضور، انہوں نے امام خمینی کی قیادت میں 1979 کے اسلامی انقلاب کو نہ صرف سرفراز ہوتے دیکھا بلکہ وہ اس انقلاب کے معماروں میں شامل تھے، ہراول دستے میں شامل تھے۔ شاہ ایران کے دور حکومت میں انہوں نے اپنے نظریات کی خاطر شدید ترین مشکلات کا سامنا کیا۔ انہیں 6 بار گرفتار کیا گیا۔ بدنام زمانہ سواک، جو اس کی انٹیلیجنس تھی، اس کی خصوصی خفیہ پولیس تھی، اس کی جیلوں میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 1.5 سال جلا وطنی میں گزارا، لیکن انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی جب کئی تحریکیں راستے سے بھٹک جاتی ہیں، انہوں نے ایران کو اس کے بنیادی نظریات پر قائم رکھا۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا رہنما نہیں جس نے کسی تحریک میں بطور کارکن شرکت کی، اس کے لیے اتنی قربانیاں دیں اور پھر اس کے نظریات کی 5 دہائیوں تک اس طرح حفاظت کی ہو جیسی سید علی خامنہئی نے کی۔ یہ بھی ان کو باقی سب سے منفرد کرتا ہے۔ تیسری وجہ ہے میدان جنگ کا عملی تجربہ اور کمانڈر ان چیف کا کردار۔ دیکھیں حضور، وہ محض حجروں یا کتابوں تک محدود مذہبی اسکالر نہیں تھے۔ جب صدام حسین نے مغربی طاقتوں کی شہ پر ایران پر حملہ کیا تو 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی اس 8 سالہ ہولناک جنگ کے دوران وہ نہ صرف ایران کے صدر رہے بلکہ مسلح افواج کے عملی کمانڈر بھی تھے۔ وہ خود فوجی وردی پہن کر فرنٹ لائن پر جاتے تھے، خندقوں میں سپاہیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور جنگی حکمت عملی مرتب کرتے تھے۔ دفاع وطن کا یہ عملی تجربہ ہی تھا جس کی بدولت انہوں نے بعد میں ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام کی بنیاد رکھی، اسے تقریباً نیوکلیئر پاور تک بنا دیا۔ This is something that also separates him from the rest of the bunch of leaders that we have today. چوتھی وجہ تھی حضور بے مثال عاجزی اور زہد اسلامی۔ حیرت انگیز طور پر ان کی عاجزی اور سادگی کی مثالیں دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کو حیران کر دیتی ہیں۔ حضور، جب 1989 میں امام خمینی کی وفات ہوئی
تو ایران کے اعلیٰ ترین پینل جسے مجلس خبرگان رہبری اسمبلی آف ایکسپرٹس کہا جاتا ہے، انہوں نے سید علی خامنائی کو رہبر اعلیٰ کے منصب کے لیے نامزد کیا۔ اس تاریخی اجلاس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہے، میں کوشش کروں گا کہ ساتھ لگا دوں، وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ رو رہے ہیں، اور کونسل کے اراکین سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے اس منصب پر فائز نہ کریں، میں بہت حقیر ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس بھاری ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں۔ من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ لیکن کونسل کے اصرار پر انہوں نے روتے ہوئے اسے ایک شرعی فریضہ سمجھ کر قبول کیا۔ آج کل کے دور میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، ہزاروں لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے دیتے ہیں، کس لیے؟ صرف اقتدار میں آنے کے لیے، اور ایک ایسا شخص جس کو اقتدار پلیٹ میں رکھ کر دیا جا رہا ہے اور وہ آنسوؤں کے ساتھ زاروں قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالو، حالانکہ سب کو علم تھا کہ واقعی میں یہ اہل تھا۔ پھر ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے 36 سال تک رہبر اعلیٰ رہنے کے باوجود اپنے گھر کا اثاثہ ایک عام شہری جیسا رکھا، بارہا یہ کہا میری جان کی کوئی قیمت نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنے ممکنہ جانشینوں کی جو فہرست مجلس خبرگان رہبری کو بھیجی تھی، اس میں ان کے کسی بیٹے کا نام شامل نہیں تھا۔ مجتبیٰ خامنائی کا نام ممکنہ رہبروں کی فہرست میں پاسداران انقلاب نے شامل کروایا، جسے ماہرین کی کونسل نے میرٹ پر منتخب کیا، نہ کہ کسی خاندانی وراثت کے تحت، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ مجتبیٰ خامنائی انہوں نے بہت دیر تک اپنے والد کو یہ تمام امور سنبھالتے دیکھا ہے، ان کے IRGC سے دیگر سیاسی رہنماؤں سے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور ایسے وقت میں جبکہ ایک بہت بڑی تعداد جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی ہے وہ چلی گئی ہے، اس لیے ایسے وقت میں ان سے بہتر کوئی ایسا شخص نہیں جس کا کہ انتخاب کیا جا سکے نیکسٹ رہبر کے لیے، اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا۔ اس لیے نہیں کہ سید علی خامنائی نے کہا کہ جناب یہ میرا وارث ہوگا، یہ میرا جانشین ہوگا۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ میری ذات، جو میری ذاتی زندگی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہم صرف اسلام اور عوام ہے۔ ان کی عز و انکساری عام ایرانی کو بھی شرمندہ کر دیتی تھی۔ وہ ایک ایسے باثمر درخت تھے جس کی شاخیں ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، اور حضور ایسا عز و انکسار آپ کو دنیا کے کسی اور لیڈر میں دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا حضور، 5ویں وجہ ہے شجاعت، معذوری اور نئے دور کا کربلا۔ حضور ان کی شجاعت کی داستان بھی کمال ہے۔ ایک شخص جو اپنی ذات کے لیے اتنے عز و انکساری سے کام لیتا تھا، وہی شخص دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح بات کرتا تھا جیسے کوئی چٹان ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کا عزم ایک چٹان کی طرح ہمیشہ قائم تھا۔ 1981 میں تہران کی ایک مسجد میں تقریر کے دوران ان پر ایک بڑا بم دھماکہ ہوا، جس میں ان کا دایاں ہاتھ اور پورا دایاں حصہ مستقل طور پر مفلوج ہو گیا، پیرالائزڈ ہو گیا۔ اس معذوری کے باوجود انہوں نے 36 سال تک ایران کی خدمت کی، کبھی اسے عذر نہ بننے دیا۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور کبھی سر نہیں جھکایا، نہ ایرانی قوم کو سر جھکانے دیا۔ اور ان کی موت کا منظر تو بالکل کربلائی تھا۔ 28 فروری کو جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے کسی زیر زمین بنکر یا حفاظتی شیلٹر میں جانے سے صاف انکار کر دیا اور ایک نڈر مجاہد کی طرح میدان میں موجود رہے، ڈٹے رہے۔ اس حملے میں نہ صرف انہوں نے جام شہادت نوش کیا، بلکہ ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کی معصوم 13 ماہ کی نواسی، وہ بھی ان کے ساتھ شہید ہو گئی۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے پورے خاندان کی قربانی پیش کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ پر لاکھوں لوگ اسے جدید دور کی کربلا اور جینزی اسے کربلا 2.0 کا نام دے رہے ہیں۔ حضور ان کی اس شہادت نے ایرانی قوم کے اندر ایک ایسی نئی روح پھونک دی ہے اور انہیں اس طرح سے متحد کر دیا ہے
جیسا تاریخ میں شاید ہی پہلے کبھی دیکھا گیا ہو۔ جنازے کے تمام 7 روز میں کروڑوں لوگوں کا سڑکوں پر آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا خون رائے گاہ نہیں گیا، ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی، ان کے اہل خانہ کی، ان کے رفقا کی اس عظیم قربانی کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن حضور، جہاں ایک طرف تہران اور مشہد میں یہ آخری رسومات چل رہی تھیں، دوسری طرف پس پردہ بارود کے کھیل کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا، جو گزشتہ 48 گھنٹوں میں پھٹ پڑا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 17 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی جنگ بندی اب مکمل طور پر ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ختم ہو چکی ہو۔ دونوں ملک ایک بار پھر فیز 1 یعنی براہ راست جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس بدترین صورتحال کی کچھ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ترتیب بار تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں۔ سب سے پہلے حضور، آبنائے ہرمز میں پہلا دھماکہ ہوا۔ کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا جب ایران نے دنیا کی سب سے اہم ترین بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 بڑے تجارتی آئل اور LNG ٹینکرز پر حملہ کر دیا۔ ان میں قطر اور سعودی عرب کے ٹینکرز شامل تھے۔ عمان کے ساحل کے قریب ایک قطری LNG ٹینکر کے انجن میں ہولناک آگ لگ گئی۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے موقف اختیار کیا کہ ان جہازوں نے ایرانی بحریہ کے انتباہ کو نظر انداز کیا تھا اور تہران کے ساتھ روٹ شیئرنگ نہیں کی تھی۔ اس کے بعد امریکہ نے فوری طور پر اقتصادی کارروائی کی۔ وائٹ ہاؤس نے اس اقدام کو جنگ بندی کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ نے فوری طور پر ایران کو دی گئی 60 روزہ آئل پابندیوں کی چھوٹ، وہ جو سینکشنز ویور تھا، وہ منسوخ کر دی، جس کے تحت ایران کو عارضی طور پر تیل بیچنے کی اجازت ملی تھی۔ پھر اس کے فوراً بعد یہ جو چچا ٹرمپ ہے، اس کے حکم پر امریکی ایئر فورس اور نیوی نے اپریل کے بعد کا سب سے بڑا اسٹریٹجک حملہ کیا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایران کے اندر 80 سے زائد اہم اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان دھماکوں کی گونج جزیرہ خارق پر واقع ایران کے سب سے بڑے تیل کے برآمدی مرکز بندر عباس کے حقانی پورٹ، ان دونوں پر سنی گئی، جہاں سے کئی گھنٹوں تک آگ کے شعلے بلند ہوتے رہے۔ پھر ایران نے بھی دیر نہیں کی اور چند ہی گھنٹوں کے بعد پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر 85 سے زائد بیلسٹک میزائلز اور خودکش ڈرونز کی برسات کر دی۔ ان دونوں ممالک میں امریکی دفاعی نظام الرٹ ہو گئے اور رات بھر سائرن بجتے رہے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر غالباف، انہوں نے ایکس پر لکھا کہ امریکہ کا دھونس اور بلیک میلنگ کا دور اب ختم ہو چکا اور ہم اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اچھا حضور، ایسے میں یہ چچا ٹرمپ جو ہے اس کا رویہ بڑا عجیب سا ہے، بڑے غصے میں دکھائی دیتا ہے۔ اس دوران یہ جو نیٹو سربراہی اجلاس انقرہ میں ہو رہا تھا، تو اس کے آخری دن یہ چچا ٹرمپ بھی انقرہ میں موجود تھا، ترکی میں، اور وہاں وہ شدید غصے میں نظر آیا۔ اور جب ایک رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا ایران کے ساتھ جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو ٹرمپ نے روایتی سخت لہجے میں جواب دیا، ہاں میرے خیال میں یہ بالکل ختم ہو چکی ہے، میں اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا، وہ سکم ہیں، یعنی کہ نیچ لوگ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سکم کیا ہوتا ہے، کہ نیچ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں، ان کے لیڈر پاگل اور متشدد ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ اپنے لیڈر کا جنازہ پڑھ لو، لیکن انہوں نے جنازے کی آڑ میں کل ہمارے جہازوں پر راکٹ داغ دیے، اس لیے ہم نے رات انہیں ایسا سبق سکھایا ہے جو وہ یاد رکھیں گے۔ وہ گندے کھلاڑی ہیں اور وہ سب کو نشانہ بناتے ہیں، شاید مجھے بھی، کیونکہ میں برسوں سے ان کی ہٹ لسٹ پر نمبر 1 ہوں۔ اچھا حضور، اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران کی IRGC نیوی کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر قسم کی بحری جہازوں کو، جو تمام نیول ٹریفک ہے، اس کی آمد و رفت کو مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ اچھا حضور، اب یہاں کو تھوڑا سا اگر اس کا ایک تجزیہ کر لیں مختصر سا، تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں کو جنگ ہی کرنی تھی تو یہ چند ہفتے پہلے کا یہ جو سیز فائر کا ڈرامہ تھا، یہ پھر کیوں کیا؟ اتنے ممالک بیچارے پیچھے بھاگتے رہے، ہم نے اتنی کوشش کی، سب نے کی، اگر ان کی نیت ہی نہیں تھی، انہوں نے آخر میں لڑنا ہی تھا، تو پھر یہ کیوں کیا؟ دیکھیے، مجھ سمیت بہت سے تجزیہ کار اس معاہدے کو انتہائی نازک کہہ رہے تھے۔ اب کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ دونوں فریق جانتے تھے کہ یہ پائیدار امن کا معاہدہ نہیں ہے، لیکن شاید یہ دونوں کے لیے ایک اسٹریٹجک ضرورت تھی، اسی لیے اس کو تسلیم بھی کیا گیا۔ اچھا، پہلے دیکھ لیتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی مجبوریاں کیا تھیں۔ حضور، سب سے پہلا تو یہ تھا کہ اسلحے کے خالی گودام۔ جنگ کے پہلے فیز میں
امریکہ کے پاس پیٹریٹ میزائلز اور دوسرے انٹرسیپٹر میزائلز کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے تھے. امریکہ کا اپنا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو تاریخ کی کم ترین سطح پر تھا. انہیں ہتھیاروں کو دوبارہ لوڈ کرنے اور سانس لینے کے لیے وقت چاہیے تھا. پیٹرولیم ریزروز دوبارہ بنانے تھے, اس کے لیے وقت چاہیے تھا. دوسرا فیفا ورلڈ کپ 2026 کا معاشی اس کا مفاد تھا. امریکہ اس وقت فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے جس سے امریکی معیشت کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے. پھر ایک امیج جا رہا ہے کہ جی امریکہ میں ہو رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نہیں چاہتی تھی کہ ورلڈ کپ کے دوران دنیا کی توجہ ہٹے یا امریکہ میں کسی قسم کا خوف پھیلے. پھر حضور اسرائیل کا دباؤ تھا. ملعون یاہو مسلسل چچا ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف ایک آخری اور فیصلہ کن راؤنڈ شروع کرے. یہی وجہ ہے کہ جب ایران میں سید علی خامنہئی شہید کی آخری رسومات جاری تھیں, اسرائیلی وزیر دفاع جو ہے اسرائیل کاٹس, اس نے یہ دھمکی دی کہ آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے آیت اللہ مجتبی خامنہئی بھی ہماری ہٹ لسٹ پر ہیں. یہی وجہ ہے کہ مجتبی خامنہئی پھر ان رسومات میں شریک نہیں ہوئے. اچھا حضور, ایسا نہیں ہے کہ ایران کو ضرورت نہیں تھی, ایران کو بھی ضرورت تھی. دوسری طرف جناب وہ ایران جس کے بارے میں چچا ٹرمپ یہ بڑکے مار رہا تھا کہ جی میں نے تو تباہ کر دیا ہے, اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے, ان کو ریز کر دیا ہے, ان کی میزائل بنانے کی کیپیبلٹی تباہ کر دی ہے, ان کی نیوی تباہ کر دی ہے, یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا, پتہ نہیں کیا بڑکے مارا تھا. اسی ایران نے اس 21 دن کی جنگ بندی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ایران نے اس عارضی امن کے دوران دن رات کام کر کے اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے گوداموں کو دوبارہ جنگ سے پہلے والی سطح تک واپس بھر لیا, واپس وہیں آ گئے. یعنی جنگ بندی صرف ایک سانس لینے کا وقفہ تھا, ایک بریدنگ ٹائم تھا, ایک سپیس چاہیے تھی انہیں. اصل میں یہ ایک بڑی جنگ کے لیے تیاری کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک وقفہ تھا. ایران نے اس دوران سید علی خامنہئی شہید کے جنازے کی تقریبات کے دوران دنیا کو اپنی داخلی اتحاد کو بھی دکھا دیا. انہوں نے کچھ سگنلز دیے ہیں, میں نے اس پہ ویڈیوز کی, آپ چاہیں تو دیکھ سکیں. انہوں نے دنیا کو پیغامات دیے ہیں. سب سے پہلا تھا کہ اپنے داخلی اتحاد انہوں نے دکھا دیا کہ تم لوگ کہتے تھے کہ لوگ ہمارے خلاف ہیں, یہ دیکھو یہ کروڑوں بندہ سڑکوں پر پاگلوں کی طرح دیوانہ وار سید علی خامنہئی کے ان کو آخری دفعہ الوداع کہنے آیا ہے. اشکبار, یہ جنون, یہ محبت, یہ کوئی مصنوعی نہیں ہو سکتی. اور پھر دوسرا انہوں نے یہ باور کرا دیا کہ وہ سفارتی طور پر کتنا مضبوط ہے, وہ تنہا نہیں ہے. 100 سے زائد ملکوں کے وفود انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی. پھر عراق گئے, بتایا کہ صرف ایران ہی نہیں بھائی, اس پورے خطے میں جہاں جہاں پر اہل تشیع موجود ہیں وہاں پر ایران ہی کا اثر و رسوخ ہے. اور دوسرا حضور ہوا یہ ہے کہ ایک اور بھی کچھ بڑا مزیدار کام ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اس قسم کی زبان کیوں بات کر رہا تھا, اسکم کی اور تضحیک آمیز. تو اس میں حضور بات یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے سید علی خامنہئی کو یہ ٹرمپ نے اور اس ملعون یاہو نے مل کر شہید کیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ پچکاریں گے, پیار سے نام لیں گے؟ وہ وہاں پر مرگ بر امریکہ اور مرگ بر ٹرمپ کے نعرے لگتے رہے, اس کے خلاف بددعائیں لکھی ہوئی تھی, گالیاں لکھی ہوئی تھی, اس کے پتلے پکڑ کے اس طرح. اور وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کو نہ وہ فوٹیج دکھائی گئی ہے کہ یار تم تو ان کے ساتھ بڑی صلح شلح کر رہے تھے, تو یہ دیکھو یہ تو تمہیں گالیاں دے رہے ہیں, بددعائیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تم کیڑے پہن تم مریں. تو یہ اس کی جو کھوکھلی انا, آپ کو بتایا ہے تو انا پرست آدمی, تو اس کی کھوکھلی انا کو نہ بڑی ٹھیس پہنچی ہے. اور اس نے کہا کہ یار یہ کیا, یہ تو مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں. تو بھائی تم نے ان کا لیڈر شہید کر دیا ہے, وہ تمہیں کیا کہیں گے؟ تم نے وہاں پر جو 150 بچیاں شہید کی ہیں, تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اگر ان سے امن معاہدہ کر رہے ہو تو وہ ساری کی ساری کلین سلیٹ ہو جائے گی؟ وہ تمہارے بارے میں کیا قصیدے پڑھنے شروع کر دیں گے؟ وہ بددعائی دیں گے تمہیں گالیاں ہی دیں گے, تمہیں غلیظ انسان ہی سمجھیں گے, اور کیا سمجھیں گے وہ؟ لیکن کیونکہ وہ ایک انا کا مارا انسان ہے, اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بھی اچھا نہیں لگا, اس وجہ سے وہ یہ مغلظات بک رہا تھا انقرہ میں جو اس نے بکی ہیں. اچھا حضور, آخر میں ایک کنکلوژن آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ ایران اور امریکہ کے مابین اس نئی جھڑپ اور آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں خام تیل کروڈ آئل کی قیمت 6% کے بڑے جمپ کے ساتھ $80 کے قریب پہنچ چکی ہے. یورپی, امریکی اور بھارتی سٹاک مارکیٹیں بری طرح گر رہی ہیں. ڈالر مزید مضبوط ہو رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے جا رہی ہیں, اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہمارے سر پر کھڑا ہے. نیٹو نے الرٹ جاری کرتے ہوئے اپنے 5000 جنگی طیاروں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے, اور امریکہ اپنے ہوا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکرز جو طیارے ہوتے ہیں, ایئر بورن ریفیولنگ پلینز, ان کو اسرائیل منتقل کر رہا ہے تاکہ طویل فاصلے تک حملے کیے جا سکیں. اب $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ اب
فل سکیل وار میں کنورٹ ہوگی، اور کیا جیسے پہلے خدشات تھے کہ کیا یہ ورلڈ وار میں تبدیل ہو جائے گی؟ دیکھیے حضور، یاد رکھیے کہ ایران دنیا کے دباؤ میں آ کر اپنے جوہری پروگرام پر تو شاید کوئی لچک دکھا دے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وہ آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ اگر جاری رہے گی تو آبنائے ہرمز کی وجہ سے رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہرمز کا کنٹرول ہی ایران کے پاس وہ ترپ کا پتہ ہے جس سے وہ پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر سکتا ہے، اسے گھٹنوں پر لا سکتا ہے۔ اس لیے حضور اب اصل جنگ اسی اسٹریٹجک گزرگاہ کی ہے۔ عالمی رہنما اور ثالث اس وقت بھی ٹرمپ اور تہران کے بیچ میں رابطے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی معیشت اب ایک اور بڑی جنگ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ صورتحال اگلے کئی مہینوں تک شدید غیر یقینی، ایک انپریڈکٹیبلٹی کا شکار رہے گی۔ دیکھیے حضور، ایران آبنائے ہرمز پر حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ابھی ہوا کیا تھا کہ بیسیکلی 3 لینز ہیں آبنائے ہرمز پہ۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو چارٹ بھی دکھایا، میں کوشش کروں گا کہ وہ فگر آپ کو پھر دکھا دوں کہ 3 لینز بنتی ہیں بیسیکلی۔ ایک بالکل ایران کے ساتھ ہے، ایک درمیان میں مڈل لین تھی جہاں سے کہ سارے جہاز پہلے گزرا کرتے تھے، اور ایک لین وہ ہے جو عمان اور خلیجی ممالک کے ساتھ ہے۔ جو بیچ کی لین ہے وہیں سے ساری ٹریفک گزرا کرتی تھی، اس کو ایران نے مائن کر دیا، اور مائن کرنے کے بعد اب ان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ پانی چلتا ہے، لہریں آتی ہیں، مائنز کہاں کہاں گئی ہیں کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے بیچ کا راستہ، وہ لین جو پہلے استعمال ہوتی تھی، وہ ہو گئی ہے بند۔ ایران کہتا ہے کہ جو لین ایران کے بارڈر کے پاس ہے وہ لین استعمال کی جائے، ہمیں بتایا جائے، ہم بتائیں گے کون سا جہاز جائے گا کون سا نہیں جائے گا۔ اور یہ جو تیسری لین ہے خلیجی ممالک کے ساتھ، یہ کوئی بھی استعمال نہیں کر رہا تھا، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے گزریں تو ایرانی ہم پر حملہ کریں۔ جب یہ ایرانی مصروف تھے اس پورے جنازے کے اور آخری رسومات کے عمل میں، ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کچھ ٹینکر یہاں سے گزارے گئے کہ یہاں سے گزارو، یہ لین بھی تو ہے۔ خصوصی طور پر خلیجی ممالک جو ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا چلو یار یہاں سے گزار کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے گزارنے کی کوشش کی اور ایرانیوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے میزائل داغ دیے۔ ساری کہانی یہ ہے، کیونکہ ایران کسی بھی صورت میں اپنے آبنائے ہرمز پر جو حق اس نے اب کہہ دیا کہ میرا ہے، اس سے وہ دستبردار نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جنگ لڑنی پڑی لڑے گا، عالمی جنگ لڑنی پڑی تو بھی لڑے گا، لیکن اب جو جنگ ہے وہ آبنائے ہرمز پر ہوگی۔ اور امریکہ، مغرب اور خلیجی ممالک وہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کے لیے یہ موت ہے۔ اور حضور میرا ماننا یہ ہے کہ شاید دوبارہ اس طریقے سے فل سکیل وار جیسے پہلے ہوئی ہے وہ نہ ہو، لیکن حملے ہوتے رہیں گے، ادھر سے بھی میزائل داغے جائیں گے، ادھر سے بھی میزائل داغے جائیں گے، ڈرونز کے حملے ہوں گے، آپ کو روز 2-4 دن کے بعد اس طرح کی خبر ملتی رہے گی۔ اور یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ آبنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول چاہیے۔ ایران مکمل کنٹرول مانگتا ہے، باقی لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور اس سب میں کیا ہو رہا ہے کہ آبنائے ہرمز زیادہ دیر تک اب آگے بند ہی رہے گا، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں پھر سے اثر انداز ہوں گی، ان کی قیمتیں اوپر جائیں گی، مہنگائی بڑھے گی، اور میرے آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ اس کی قیمت ادا کرتے رہیں گے۔ تو یہ اب سارے کا سارا کھیل اس طریقے سے چلنے والا ہے، اور یہی سب کچھ ہے جو ہو رہا ہے۔ یہ سارا کھیل آبنائے ہرمز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہاں، اور ایک فیکٹر اور بہت بڑا جو ہے وہ ملعون یاہو ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے جنگ بند ہو۔ ستمبر میں اس کے آگے الیکشن آ رہے ہیں، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یار یہ تھوڑی ٹک لگی رہے، ایسا نہ ہو کہ پورا امن ہو جائے، یہ جنگ لگی رہے تاکہ میں چورن بیچتا رہوں اسرائیلیوں کو، وہ جو انتہا پسند ہیں، کہ جناب دیکھ لو کہ میں نے جو کہا تھا میں ایران کو نیست و نبود کر کے رہوں گا، اور اس کے بعد وہ آگے اس تو اب تو نیا چورن بیچنا شروع کر دیا ہے۔ ترکی اور مصر اور قطر کہتا ہے جی ان کو بھی تباہ کروں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر بیسیکلی اسی طرف کو جا رہی ہیں کہ امن نہیں ہونے دینا، نہ ملعون یاہو چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی آبنائے ہرمز دینا چاہتا ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے، یہ آگے کچھ مہینوں تک میرے خیال میں یہ کہانی اسی طرح چلتی رہے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔